بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ایوریون۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از فرام اسلامک اسٹڈیز۔ اسلامک اسٹڈیز ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے آپ کے سی ایس ایس، پی ایم ایس اور پی سی ایس میں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی اٹیمپٹ دینا چاہتے ہیں، چاہے سی ایس ایس کا ہو یا پی ایم ایس کا ہو یا پی سی ایس کا ہو، تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گی، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کا آلریڈی میں ایک سیریز سٹارٹ کر چکا ہوں اور آج اس کا 5th ویڈیو بننے جا رہا ہے، جس میں ہم اسلامک ورشپس کو ڈسکس کریں گے۔ اسلامک ورشپس ہمارے پاس 5 ہیں، جس میں شہادہ اور نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر روزہ اور لاسٹ میں حج۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جسٹ نماز کو ڈسکس کریں گے، نماز ہے کیا، اس کے اسپریچول، مورل اور سوشل امپیکٹس کو ڈسکس کریں گے، اور قرآن میں نماز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ سب سے اگر پہلے ہم دیکھیں ورشپ کا کیا مطلب ہے۔ دیکھو، ورشپ از دا ایکٹ آف شوئنگ ریفرنس، ایڈوریشن اینڈ ڈیویشن ٹو اے ڈائٹی اور ہائر پاور۔ جب کوئی ہائر پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہائر پاور یہاں پہ اوبیسلی مسلمانوں کے لیے کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے، اسی کے لیے سب کچھ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرپز آف اسلامک ورشپس، سب سے پہلا کیا ہے؟ اسٹرینتھننگ فیتھ اینڈ ڈیووشن۔ اس سے آپ کا جو فیتھ ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورشپ ہیلپس مسلمس افرم دیئر faith and reinforce their devotion to Allah. It serves as a constant reminder of their belief in oneness of God and the prophethood of Muhammad, peace be upon him. دیکھو، جب ہم ورشپ کرتے ہیں، یعنی کوئی عبادت کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے عبادات میں آتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یا ہمارے دل میں، ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ یہ چیز رہتی ہے کہ ہم ایک اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ، جیسے ہم مسلم کا یہ ماننا ہے، مسلم جو ریلیجن ہے، یعنی دین ہے، یہ مونوتھیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلم جو ہے وہ مونوتھیسٹ ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور جو دوسری مذاہب ہے وہ پولوتھیسٹ ہے۔ پولوتھیسٹ مینس جہاں پہ ڈفرینٹ خداؤں کا کنسیپٹ ہے۔ مونوتھیسٹ مینس جہاں پہ ایک خدا کا کنسیپٹ ہے۔ تو مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹرینتھ بڑھتی ہے، کس چیز کی؟ ہمارے فیتھ کی۔ دوسرا پوائنٹ ہے اسپریچول پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ۔ ورشپس ایکٹس ایز اے مینز آف اسپریچول کلینسنگ اینڈ گروتھ، ہیلپنگ انڈیویژول پیوریفائی دیئر ہارٹس۔ آپ جب کوئی عبادت کرتے ہیں تو اوبیسلی اس سے آپ کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر وہ جو معافی کا ایک، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار کسی کو معاف کرنا، اب یہ وہی لوگ زیادہ تر کر لیتے ہیں جو اللہ کے قریب ہو، جو عبادات کے قریب ہو، کیونکہ ان کے دل میں رحم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اوبیڈینس ٹو ڈیوائن کمانڈ۔ ورشپ از این ایکٹ آف اوبیڈینس ٹو Allah's commands. It reflects submissions of God's wills. اب جب بھی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ اسلام جو ورڈ ہے وہ SLM، اٹ مینس سلام۔ SLM مینس سین لام میم، اس کا مطلب ہی ہے پیس۔ جب آپ مسلم بنتے ہیں، یعنی جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں، تو آپ کے جو ولز یا جو بھی چیزیں، وہ سب آپ صرف اللہ کو ہی مانتے ہیں، اور اللہ کے جو کمانڈز ہوتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اس میں پھر کیوں کا کنسیپٹ نہیں آتا کہ یہ شرک ہے، شرک حرام ہے، اس کے آگے تو شرک بہت بڑے گناہ ہے، تو یہ کیوں اتنی بڑی گناہ؟ یہ جو کیوں ہے، یہ کیوں کا کنسیپٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ تو یہ بھی وہی چیز کہ ہم جو ڈیوائن کمانڈز ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے قانون ہیں، جو اللہ کی چیزیں، اسی کو فالو کرنا۔ کمیونٹی اینڈ سولڈرٹی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اوبیسلی جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ایک جہتی، جیسے نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک یونٹی آتی ہے۔ اور اسی طرح حج ہے، جیسے یہاں پہ مینشن بھی ہے، فوسٹر اے سینس آف یونٹی، ٹھیک ہے، یہ امنگ برادرہڈس کا کنسیپٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مورل اینڈ ایتھیکل گائیڈنس۔ ورشپ پرووائڈز مورل اینڈ ایتھیکل گائیڈنس انکریجنگ مسلمس ٹو لیو رائٹیس اینڈ جسٹ لیوز۔ اٹ سروز ایز اے کانسٹنٹ ریمائنڈر آف adhere to Islamic principles and values in everyday actions۔ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو اوبیسلی ان کے جو مورالز ہوتے ہیں یا جو ایتھکس ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک قسم کی گائیڈنس ان کو ملتی ہے کہ ہمیں یہ چیز کس طرح بھیجنی ہے، اور کسی کے ساتھ کس طرح برتاؤ رکھنا ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ تب پاسبل ہوتا ہے جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے، جب آپ کو عبادت کرتے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ رکھنا، چاہے وہ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ریممبرنس اینڈ گریٹیٹیوڈ، ورشپ انشورز دیٹ مسلمز ریگولرلی ریممبر اللہ اینڈ ایکسپریس، اور ہم مسلمانوں کی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، جو بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی جو نمازیں پڑھتا ہے، جو زیادہ تر اسلام کو فالو کرتا ہے، وہ اس کے زبان پہ ہمیشہ شکر گزاری رہتی ہے۔ گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہی ہے شکر گزاری، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہے گا، چاہے وہ کسی بھی سچویشن میں ہو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، وہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے۔ اور یہ تب پاسبل ہے جب آپ دین کی طرف زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اسپریچول کنیکشن اینڈ انر پیس، آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، سپوز میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ ابھی جا کے کسی کو صدقہ دے دیں، کسی کو جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ دے دیں، تو آپ کو انر پیس ملتی ہے۔ ہم کیوں آج کل آپ نے عموماً نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ زکوٰۃ تک نہیں دیتے، اسی لیے جو ہے غربت بہت زیادہ ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ کو پراپر وے میں ادا کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہاں سے جو ہے جو اسلامک معاشرے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ جو غربت کا کنسیپٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ لوگ عموماً جو ہے زکوٰۃ تک نہیں دیتے۔ تو یہ کیا ہے، جب آپ یہ چیزیں کرتے تو انر پیس آتی ہے۔ پری ریکویزٹس ریکوائر فار اسلامک ورشپس، مطلب ایسی کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کی عبادت، یعنی اپنی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہے فیتھ، یعنی ایمان، اللہ کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی ماننا، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ پیورٹی، ٹھیک ہے، اور جیسے ریچول پیورٹی ہے، بیفور پرفارمنگ ایکٹس آف ورشپ لائک پریئر اینڈ ریڈنگ دا قرآن، مسلمز مسٹ بی ان اے اسٹیٹ آف ریچول پیورٹی، دس انوالوز پرفارمنگ ایبلوشن اور ان کیس آف میجر امپیورٹی آف باڈی واش۔ دیکھو، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اوبیسلی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمارے لیے کیا ہمارا کیا کنسیپٹ ہے، ہمارا یہی کنسیپٹ ہے کہ بھائی ہم نے پہلے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر قرآن کو ٹچ کرنا ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے کیا ہے، وضو ہے، اور سم ٹائمز غسل ہم نے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، یہ پیورٹی میں آتی ہے، یعنی آپ کو صاف ہونا چاہیے۔ صاف سے مراد یہ آپ انٹرنلی ایکسٹرنلی، چاہے آپ جہاں نماز پڑھتے، جیسے آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے، انٹینشن، نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا نیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ٹائم، وقت ہونا چاہیے، مطلب 5 وقت کی جیسے نماز کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ میچورٹی اینڈ سینٹی کا کیا مطلب ہے؟ سینٹی، میچورٹی تو اوبیسلی جب آپ کسی ایک ایج ہوتی ہے جب آپ وہاں سے نماز پڑھنا سٹارٹ کریں، جیسے 9 سال یا 10 سال، اس ایج سے آپ نے نماز پڑھنا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب آئی تھنک حدیث بھی ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ بچوں کو جو ہے اس وقت نماز پہ پابند کیا جائے، اتنی سختی بھی نہیں کرے، مطلب نارمل اس کو رکھا جائے تاکہ وہ نماز کی طرف مائل ہو۔ سینٹی کا کیا مطلب؟ دا ورشپر مسٹ بی ساؤنڈ مائنڈ اینڈ ناٹ ان اسٹیٹ آف انسینٹی اور انکانشیس، ٹھیک ہے، مطلب اس کا ایک جو کیا کہتے ہیں ہم، ورشپر جو مسٹ بی لائک ساؤنڈ مائنڈ اینڈ ناٹ ان اسٹیٹ آف انسینٹی اور انکانشیسنیس، اسے انکانشیس نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے، جیسے ہم وہی اس میں بھی ہم نیت کو لے آتے ہیں کہ اس کی ایک نیت ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جیسے نماز ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اس کی ایک نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح ڈائریکشن کیا ہے؟ قبلہ۔ میتھڈز آف ورشپ، فارمل ہوتا ہے اور ایک انفارمل ورشپس ہوتا ہے۔ فارمل ورشپ ہم سب کو پتہ ہے، جیسے ہمارے پاس فارمل ورشپ میں کون سے آ جاتے ہیں، جیسے یونیورسل ورسز لمیٹڈ، ریگولر ورسز انٹرمیڈیٹ، فائنینشیل، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ فارمل میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کی جو زکوٰۃ ہے یہ فارمل میں آ جاتی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ فارمل میں آ جاتی ہے۔ اب انفارمل ورشپس میں کیا آ جاتی ہے؟ جیسے چیریٹی ہے، صدقہ دینا، یہ انفارمل ورشپ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ اسی طرح اوبیڈنس، کسی کے اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہونا، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ جہاد، ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے۔ ٹروتھفلنس، انصاف کرنا، یہ انفارمل عبادات میں، یہ میں آپ کو انفارمل عبادات کروا۔ محنت کرنا، حلال کمانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیوٹی آف کنڈکٹ، ٹھیک ہے، حسن اخلاق، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں مطلب یہ بھی ایک قسم کی عبادات ہیں، جیسے اخلاق سے کسی کے سامنے پیش آنا، کسی کے ساتھ پیش آنا، تو یہ سارے انفارمل ورشپس ہیں۔ اب آتے ہیں نماز کیا ہے؟ نماز دیکھو، اگر ہم دیکھیں یہ ایک عربک ورڈ ہے، عربک ورڈ جو ہے، عربک میں اس کو صلاح کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے ٹو پرے۔ نماز جو ورڈ ہے وہ ایک پرشین ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے، اور نماز کا مطلب ہے عبادت، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں یہ آپ سے MCQ سے پوچھا جا سکتا ہے، 100 سے زیادہ مرتبہ جو ہے قرآن میں جو نماز ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ سگنیفیکنس آف نماز کیا ہے؟ اسپرچول ڈسپلن اینڈ گروتھ، ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی سے ملتے جلتے جو ہم نے ابھی پڑھے تھے ورشپس کے، یہ پرپز آف اسلامک ورشپس، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی مشکل نہیں، یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، اس میں اسپرچول ڈسپلن اینڈ گروتھ ہے، ریمائنڈر آف فیتھ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح پیوریفیکیشن آف دی سول ہے۔ ہم عبادت کیوں کرتے؟ تاکہ ہماری جو کیا کہتے ہیں، ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پیوریفیکیشن آف سول ہو، ٹھیک ہے، کمیونٹی اینڈ یونٹی ہو، یہ چیزیں اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ میں نے ایک حدیث بھی نیریٹ کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ بٹوین اے مین اینڈ شرک اینڈ کفر دیر اسٹینڈز دس گیونگ اپ پریئر، یعنی مطلب نماز یہ بھی ہے کہ ایک کافر اور نان مسلم کے درمیان میں جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک حدیث ہے۔ اب نماز کے کچھ ٹائپس ہیں، کچھ چیزیں ہیں، جیسے ابھی کچھ یہ آپ سے MCQ میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ فرض جو ہے ہمارے پاس 5 نمازیں ہیں، واجب ہمارے پاس جمعہ، عید اور وطر ہے، یہ واجب ہیں۔ اسی طرح سنہ مقدہ ہے، یہ جو ہے کیا ہے؟ 2 رکعتس بیفور فجر ہوتے ہیں، 4 رکعتس بیفور ظہر اینڈ 2 رکعتس آفٹر ظہر، 2 رکعتس آفٹر مغرب اینڈ 2 رکعتس آفٹر عشاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی؟ یہ سنت ہے، ویسے مقدہ جسے ہم کہتے ہیں۔ غیر مقدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ امپسائز سنہ ہے، مطلب اس پہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 4 رکعتس ہیں بیفور عصر، 4 رکعتس بیفور عشاء، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے میں نے لکھے بھی ہے تاکہ آپ کو ورنہ اتنے امپورٹنٹ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں، آپ سے انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر نوافل ہیں جس کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں۔ پھر ضحیٰ فور نان پریئر ہیں، ٹھیک ہے، تراویح ہیں، صلاۃ الاشتراء ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ التوبہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح صلاۃ الجنازہ ہے جس کو ہم فینرل پریئر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح صلاۃ الکوثف ہے یا صلاۃ القوصف ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 قسم کے پریئرز ہیں جسے ہم سمپل کہتے ہیں، چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، یہ اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے۔ پھر صلاۃ استسقاء ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں، بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اوابین ہے، دا پریئر از پرفارمڈ بٹوین دا مغرب اینڈ عشاء، تو یہ بھی مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے۔ اب ڈسٹنگوئنگ فیچرز آف کریکٹرسٹکس آف نماز، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے ریچولسٹک پریئرز، نماز از فارمل ایکٹ آف ورشپ کمپرومائزنگ اسپیسیفک فزیکل پوسچرز اینڈ ریسائٹیشنز، ٹھیک ہے، تو ریچولسٹک پریئر ہیں۔ اسی طرح شیڈیول ٹائمز ہوتے ہیں اس کے، آپ سب کو پتہ ہے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اسی طرح فزیکل موومنٹس ہوتی ہیں جس میں نماز سیکوینس آف فزیکل موومنٹس انکلوڈنگ اسٹینڈنگ، قیام، رکوع کرنا، اسی طرح سجود، اسی طرح جلسہ۔ اسی طرح ریسائٹیشن ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انٹینشن ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ یہاں پہ میں نے ایک شارٹ ایکسپلینیشن بھی دی ہے، لیکن میں آپ کو صرف ہیڈنگز بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کون۔ فوکس اینڈ ریورنس ہونی چاہیے آپ کی نماز میں، مطلب آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ایک فوکس، ایک کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ کمیونٹی اینڈ کانٹریگیشن، یس، while widely performed individually, certain prayers like Friday prayers, Jummah are encouraged to be performed in congregation، یعنی باجماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کانگریگیشن کا مطلب ہے باجماعت، کوئی صرف جمعے کی نماز نہیں بلکہ ہر نماز جو ہے ہمیں باجماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نو انٹرمیڈریز کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، اگر آپ کہیں پہ بھی بیٹھے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ نو انٹرمیڈری مینس یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اور نماز صرف اللہ کو مسجد میں یاد کریں، بلکہ آپ کہیں پہ بیٹھ کے بھی نماز یا اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویسے میں نے پوائنٹس مینشن کیے ہیں، یہ سب کی تو ایکسپلینیشن تھی، لیکن یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں۔ پھر آل انکمپوسنگ، یعنی آل آر ایکول، ٹھیک ہے، ہم سب ایکول ہیں، مسلمس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ فلیکسیبل مطلب یہ ہے کہ پورا دن جو ہے عبادت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ اٹ مینز آپ کا ٹائم ہونا چاہیے کہ میں نے اس وقت عبادت کرنی، جیسے اف آئی ایم ناٹ رانگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی ایک بندہ آیا تھا جو کہ پورے دن، آئی تھنک پوری رات عبادت کرتا تھا، تو
یا کسی اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، تو یہ آپ لوگ ایسے کنفرم کر لیجئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ یہ عبادت نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے جو ہے ٹائم رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلیکسیبل رہنا ہے۔ کراس ٹیمپرل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلامک ورشپز آر ایٹرنل، ٹھیک ہے، جیوگرافیکل یونیورسل ہے، ٹھیک ہے، مطلب نماز کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، قوم پرستی نہیں ہے اسلام میں، تو یہ گلوبل یونیورسل میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پرسنل سوشل اسپریچول اینڈ فزیکل بینیفٹس آف نماز۔ اس میں اور بھی ہے، گلوبل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ پرسنل بینیفٹس کیا ہے نماز کے؟ پرسنل بینیفٹس، نماز پرووائڈ اے سینس آف ڈسپلن۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ڈسپلن، ایک روٹین، ایک مائنڈ فلنس مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوشل بینیفٹس، اٹ فاسٹرز اے سینس آف کمیونٹی۔ سوشل بینیفٹس کیا ہے؟ ایک قسم کا اتحاد بنتا ہے، کمیونٹی بن جاتی ہے، یونٹی آتی ہے امنگ مسلمس، کیونکہ وہ سارے باجماعت میں اکٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اٹ پروموٹس ایمپیتھی، کمپیشن اینڈ سوشل کوہیژن، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں نے ایک حدیث بھی جو ہے لکھی ہے کہ when the time for a prescribed prayer comes, if any Muslim performs ablution well and offers his prayers with humility and bowing, it will be an expectation for his past sins, so long as he has not committed a major sin, and this applies to forever۔ یعنی وہی بات آتی ہے کہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو آپ وضو کریں، اور یہ وضو جو ہے جیسے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گناہ ہے وہ معاف ہوتے رہیں گے۔ مطلب ایک وضو آپ نے کی تو اگلے نماز تک آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، انلیس جب آپ کا کوئی بڑا گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی جیسے مینشن بھی کیا، لانگ ایز ہی ہیز ناٹ کمیٹڈ اے میجر کرائم، میجر سین ورڈ یوز ہوا ہے۔ اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں؟ اسپریچول میں جیسے نماز از اے ڈائریکٹ فارم آف ورشپ اینڈ کمیونیکیشن ود اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قسم کا آپ کا ڈائریکٹ وہ کیا کہتے ہیں، مطلب آپ ڈائریکٹ کس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ اس کو دیکھتے نہیں لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فزیکل ہیں، فزیکل میں تو ہم سب کو پتہ ہے، یہ تو سائنس نے بھی بہت دفعہ پروف کیا ہے، جس میں فلیکسیبلٹی آتی ہے، سرکولیشن اچھی ہوتی ہے بلڈ کی، اینڈ اور آل فزیکل ہیلتھ مینٹین اچھی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیشنل بینیفٹس کیا ہے؟ پروموٹس یونٹی اینڈ سوشل ہارمنی، ٹھیک ہے۔ مطلب اس سے بھی ایک قسم کا ہمیں یونٹی دیکھنے کو ملتا ہے، سینس آف کمیونٹی اینڈ شیئرڈ پرپز امنگ مسلمس، encourage ethical behavior and radical social issues such as crime and corruption by instilling more values. The believers are but brothers, so make settlement between your brothers and fear Allah that you may receive mercy۔ یعنی اپنے جو جیسے یہ ایک قرآن میں کہا گیا ہے the believers are but brothers، یعنی مسلمان جو ہے وہ بھائی ہیں، so make settlement between your brothers، یعنی آپ لوگوں کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، یہ لڑائی جھگڑے نہیں ہونی چاہیے۔ اینڈ فیئر اللہ دیٹ یو may receive mercy، اور اللہ سے ڈرے تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے، ٹھیک ہے۔ دا پروفٹ محمد پیس بی اپون، اب یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ وہی حدیث ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیشنل بینیفٹ میں آپ یہ دونوں جو ہے ریپرزینٹ، ایک قرآن کا والا ہے اور ایک حدیث ہے۔ گلوبل بینیفٹس کیا ہے؟ enhances globally unity among Muslims, creating a sense of brotherhood and solidarity across different countries, promotes peace and understanding between different cultures۔ تو اس میں بھی دیکھو آپ ڈفرینٹ کلچرز کو سمجھنا سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس سے جو ہے ڈفرینٹ کلچرز، ڈفرینٹ چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں اور ایک قسم کا اتحاد بنتا ہے، جس میں نے ایک ایگزامپل دی ہے brotherhood and solidarity کی، قرآن میں ہے جیسے indeed this your religion is one religion and I am your Lord so worship me، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایزی ایکسپلینیشن ہے اس کی۔ اور اسی طرح ایک حدیث بھی ہے کہ a Muslim is a brother to another Muslim so he should not oppress him، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو اس پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اس پہ ظلم کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں، مطلب اس ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ اکنامک بینیفٹس کیا ہے؟ اکنامک ایتھیکل بزنس پریکٹسز اینڈ فیئرنیس ان ٹریڈس ایز ہونیسٹی اینڈ انٹیگریٹی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اوبیسلی آپ کے اندر ایمانداری وغیرہ کا کنسیپٹ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خوبی آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ اسلامک ٹیچنگس کو آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کس طرح چیزوں کو سیل کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ پھر جیسے ایتھیکل بزنس پریکٹس ہیں، جیسے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دا ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ ورتھی مرچنٹ از ایسوسیٹیڈ ود دا پروفٹس دا اپرائٹ اینڈ دا مارٹائرس، یعنی اس کو اس کا درجہ دیا جائے گا جو ایک ایماندار تاجر ہوگا، شہیدوں کا، ٹھیک ہے، اسی طرح پروفٹس وغیرہ ان کے ساتھ ان کا درجہ دیا جاتا ہے، بلکہ
مطلب اس کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ پولیٹیکل بینیفٹس کیا ہے؟ پروموٹس جسٹس۔ دیکھو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اسلام میں جو ہے انصاف کا کنسیپٹ ہے، جسٹس ہے، اسی کا اکاؤنٹیبلٹی اینڈ گڈ گورننس۔ پھر یہاں پہ جسٹس اینڈ گورننس کی میں نے ایک ایگزامپل بھی دی ہیں، بلکہ قرآن میں جو کہا گیا ہے، انڈیڈ اللہ کمانڈز یو ٹو رینڈر ٹرسٹ ٹو ہوم دے آر ڈیو اینڈ وین یو جج بٹوین، یعنی جب آپ جج کرنا چاہو تو اچھے سے جج کریں، انصاف ہونی چاہیے۔ تو اس سے پھر آپ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک واقعہ بھی ہے کہ اگر میری بیٹی ہوتی وہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اٹ مینس وہاں پہ انصاف کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کا بھائی ہے تو آپ نے اس کا ہاتھ یا اس نے جو غلط کام کیا اس پہ سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسلام جو ہے سب کے لیے، میں نے بتایا نا، آل آر ایکول، ہم نے پچھلے سلائڈ میں ایک ورڈ ڈسکس کیا تھا، آل آر ایکول۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ٹھیک، اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ پھر مورل بینیفٹس ہے، سینس آف رائٹ اینڈ رانگ، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح کیا غلط ہے، مورلز آپ کے جو ہے بلڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ری انفورس کمپیشن، ہیومینٹی اینڈ چیریٹی لیڈنگ ٹو اے مور ایتھیکل اینڈ جسٹس۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ایک حدیث بھی ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ اب قرآن میں نماز کے بارے میں کیا ہے، کچھ حدیثیں ہیں اور کچھ قرآن کی آیات ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ ڈونٹ ورشپ ایکسیپٹ اللہ، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرے، اینڈ ٹو پیرنٹس ڈو گڈ اینڈ ٹو ریلیٹیوز اور ونز اینڈ دیر نیڈی، اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا کرے، اپنے ریلیٹیوز و یتیموں کے ساتھ جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ اچھا کرے، اینڈ اسپیک ٹو پیپل گڈ ورڈز اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ گیو زکوٰۃ، اور لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرے، اچھا بولے اور اپنا نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اچھا، آپ نے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے، ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر عموماً سیم لائک ایک ہی جگہ ڈسکس ہوتا ہے۔ آئی تھنک 30 سے اباؤٹ ٹائم جو ہے قرآن میں جو ہے نماز اور زکوٰۃ کا جو ورڈ ہے وہ ایک ساتھ ڈسکس ہوا ہے، سو اٹ مینز اللہ نے خود اس پہ بڑا امپیسائز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ اسکپ نہیں کر سکتے اسلام میں۔ اسی طرح ابو ہریرہ جو ہے، may Allah be pleased with him, reported a messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، اس نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، the believers who show the most perfect faith are those who have the best behavior and the best of you are those who are the best of their wives، یعنی آپ میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح I did not create، یہاں یہ چیز، یہ قرآن میں جو ہے کیا کہتے ہیں ورس ہے، اس لیے میں بھول گیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہم نے یہ بار بار سنا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جن جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ تو یہ وہ حدیث کیا کہتے ہیں آیات ہیں۔ whoever leads the people in prayer should shorten، اچھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں یار اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں غلط ریپریزنٹ کر رہے ہیں، مطلب اسپیشلی جو ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ کتنا پیارا حدیث ہے، اس میں کیا ہے، whoever leads the people in prayer should shorten it because among them there are the sick, the weak and the needy۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی امامت کرا رہا ہو تو اس کو چاہیے وہ اس کو چھوٹا کرے۔ اتنے زیادہ لوگ اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہوگا اور کسی کو اپنے کام پہ جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کتنا امپورٹنٹ حدیث ہے، یعنی جو امامت، جیسے آپ نماز پڑھتے باجماعت، اس میں جو امامت ہوتی ہے کہتے وہ بھی آپ شارٹ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سٹرونگ ہیں، آپ صحت آپ کی اچھی ہے، لیکن جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اس میں کوئی کمزور ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کسی کو کام ہوگا، تو آپ جو ہے ان چیزوں کو نارمل رکھیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یو مسٹ اونلی وٹ یو آر ایبل۔ ٹھیک ہے، یو مسٹ اونلی ڈو وٹ یو آر ایبل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عبادت کے آپ قابل ہے اتنا ہی کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد ہے آئی ہرڈ Allah's apostle saying if there was a river at the door of anyone، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سمندر کے گھر کے پاس ایک ریور ہو، any one of you and took a bath in it 5 days would you notice any dirt on him۔ کتنی پیاری حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مطلب ایک جو عبادت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اس کی مثال بالکل اس جیسی ہے کہ وہ مطلب دن میں 5 دفعہ اس ریور میں جو ہے جو اپنی ڈرٹ ہے اس کو صاف کرتا ہے، جو اس کی گندگی ہے اس کو صاف کرنا۔ ٹھیک ہے، اور وہ کس چیز سے صاف ہوتی ہے؟ نماز سے، وضو سے۔ They said not a trace of dirt would be left، the prophet added that is the example of the 5 prayers with which Allah blots out evil deeds۔
The messenger of Allah, peace be upon him, said, the first thing that Allah made obligatory upon my ummah was the 5 times prayer. یعنی جو سب سے پہلی چیز جو میرے امت پہ فرض کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ نماز تھی، 5 وقت کی نماز. The 5 prayers, and the first thing from these acts, from their acts of worship that shall be taken up will be the 5 prayers. اور یہی سب سے پہلے اٹھائی جائے گی اس سے. And the first thing that they will be questioned. اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا، 5 وقت کی نماز کا سوال ہوگا. پھر اس کے بعد اگلی جو ہے کیا ہے؟ the place of salah in religion is like the place of the head in the body. یعنی اسلام میں نماز کا بالکل کنسیپٹ ایسا ہے جیسے انسان کی باڈی میں اس کے سر کا کنسیپٹ ہے. سر نہیں ہے تو بھائی بندہ ہی غائب، بندہ ہی مر چکا ہے. پھر اس کے بعد ہے ابن عمر رپورٹڈ. اچھا یہ جو ہے آپ کے اس سے ریلیٹڈ ہیں، اذان سے ریلیٹڈ ہے. یہ کس طرح جو ہے، جسے لوگوں نے پہلے کہا کہ کرسچن کا جو ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے when the Muslims came to Medina they gathered and sought to know the time of prayer but no one summoned them. یعنی نماز کا ٹائم تھا، کسی نے اس کو نہیں، مطلب کس طرح لوگوں کو بلایا جائے. تو یہ کیا تھی؟ ایک کنفیوژن تھی. one day they discussed the matter and some of them said, اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا use something like the bell of the Christians. جیسے کرسچنز وغیرہ وہ بیل بجاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ جو ہے لوگوں کو بلایا جائے. کچھ لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا. اینڈ سم آف دیم سیڈ یوز ہارن لائک دیٹ آف دی جیوز. یا جو ہارنز وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا یوز کیا جائے جسے یہودی لوگ یوز کرتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیڈ وائی may not be appointed who should call people. کیوں نہ کسی ایک ایسے بندے کو اپوائنٹ کیا جائے جو لوگوں کو بلائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا مؤذن، یہ اس کا کنسیپٹ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد کیا ہوا؟ دا میسنجر آف اللہ میں اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ او بلال گیٹ اپ اینڈ سمن دا پیپل ٹو پریئر. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اٹھیے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. اٹ مینس اذان دی جائے. سو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.